السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا کہ میری حکم کی اطاعت کرو، میرے سوا کسی کو معبود نہ جانو، اور اس کے متصل ہی بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا، کیونکہ والدین ہمارے لیے ہمارا دنیا میں آنے کا سبب ہی نہیں، بلکہ آج ہم جس مقام کے اوپر ہیں یہ والدین کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا اور فرمایا والدین کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آؤ، ان سے ادب سے پیش آؤ، نہایت نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور وہ کوئی بات کریں اور آپ کو کوئی بات ناگزیر گزرے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہوں یا اف یا پیشانی کے اوپر بل دے کے بات کریں، اور ان کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم فرما، میرے والدین کے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ فرما، شفقت والا معاملہ فرما، جیسے انہوں نے مجھے محبت اور شفقت سے بچپن میں پالا ہے۔ اور یہ جو تو ساری نیکی کرے گا ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعا کرے گا، یہ تو دل کے ساتھ کر، ان سے ظاہراً نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں اگر والدین کی خدمت نہیں کروں گا، ان سے حسن سلوک سے پیش نہیں آؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور دل کے اندر جو ہے نا آپ بوجھ محسوس کریں، اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرو، اور ان کے ساتھ نہایت ادب و شفقت سے پیش آؤ۔ یہ قرآن مجید کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو، ان کے ساتھ محبت و شفقت آنے کو پیش فرمایا، اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جن سے والدین کا ایک مقام، ان کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے لے کر مکہ و مدینہ تک میں اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے اس کو لے آیا، میں نے ان کو حج عمرہ کرایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ نے تو جب آپ کو والدہ نے اپنے پیٹ میں، جب آپ والدہ کے پیٹ میں تھے، انہوں نے گھر کا ایک چکر لگایا، تھوڑا سا وہ چلی، آپ تو اس لمحے کا، اس تھوڑے سے وقت کا بھی آپ تو حق ادا نہیں کر سکے، یہ جائے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ والدہ کے پوری زندگی کا ان کا حق ادا کرنے کا۔ تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کوئی کم درجہ بے ادبی کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حرام قرار دے دیتے۔ تو اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جن سے والدین کا مقام معلوم ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ جو ہے نا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو وہ احادیث ظاہر کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک احادیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے کپڑے بھی نہ جھاڑیں، کہ کپڑوں سے جو تھوڑی بہت گرد و غبار اٹھتی ہے وہ کہیں ان کے بدن کے اوپر، ان کے چہرے کے اوپر نہ جائے۔ تو آج کے جو دور ہے ہمارا، ہم اپنے والدین کے ساتھ کس حد تک ہم ان کے ساتھ جو ہے نا پیش آتے ہیں، نہایت بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان سے غصے سے بات کرتے ہیں، اور یہ چیزیں آج کل معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو والدین ہمارے لیے، ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے، جنہوں نے اپنی
خوشیاں، اپنی خواہشات کو ہمارے لیے قربان کیا، ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئیں یا ان سے غصے سے بات کریں؟ تو اگر ہم ساری زندگی بھی ان کی خدمت کریں، ہم ان کے ایک لمحے کا بھی ان کا جو ہے نا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے والدین کے اوپر اپنے مال سے خرچ کر، اور وہ جو تجھے جو بھی حکم کریں، جس چیز کا بھی حکم کریں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ بس آپ ان کی ایک بات نہیں مان سکتے کہ اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کہیں تو آپ ان کی بات نہیں مان سکتے۔ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ کے اگر والدین کافر ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ بدسلوکی یا ان کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ آپ پیش نہیں آ سکتے۔ بس اتنا ہے کہ آپ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا آپ کو حکم دیتے ہیں تو آپ وہ ان کی بات نہ مانیں۔ تو والدین کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، تندرستی دے، اور ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام